پڑھا ہے۔ اللہ نے پھر عربی والا قصیدہ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي إِنِّي مَا خَلَقْتُ سَمَاءً مَبْنِيَّةً وَلَا أَرْضًا وَدَحِيَّةً وَلَا قَمَرٌ مُنِيرًا وَلَا شَمْسٌ مُضِيَّةٌ وَلَا بَحْرٌ يَجْرِي وَلَا فُلْكٌ تَجْرِي إِلَّا فِي مُحَبَّتِهِ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ الَّذِينَ هُمْ فِي تَحْتِ الْكِسَاءِ۔ میں زمین بناتا، میں آسمان بناتا، میں عرش نہ بناتا، میں فرش نہ بناتا، میں نے زمین کو بچھایا ہے، میں نے آسمان کو سجایا ہے ان کے لیے جو چادر کساء کے نیچے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری آئلی آئلی، سارے بولو مالک آپ کو سلامت رکھے، نعرہ حیدری آئلی، آباد و شاد رکھے۔ میں نے یہ سب کچھ بنایا ہے ان کے لیے جو چادر کساء کے نیچے ہیں، جو چادر کساء کے نیچے ہے۔ آگے نہ لفظ کہہ دوں، ایک مرتبہ جبریل نے پکار کے کہا یا رب من تحت الکساء، میرے اللہ بتا تو صحیح یہ چادر کے نیچے کون کون ہے؟ اب بولا جنہوں نے سمجھ آ رہی ہے، اے میرے اللہ بتا تو صحیح یہ چادر کے نیچے کون کون ہے؟ ہر روز کا آنے والا، کبھی فقیر بن کے آنے والا، کبھی اسیر بن کے آنے والا، کبھی یتیم بن کے آنے والا، کبھی وحیل آنے والا، کبھی درزی بن کے آنے والا۔ تجھے پتا نہیں ہے یہ چادر کے نیچے کون کون ہے؟ خدا کی قسم اس نے پکار کے کہا یہ چادر کے نیچے کون کون ہے؟ چادر دا پتا ہے یہ تھلے کون کون نے؟ حسن بھی چادر تھلے آ، حسین بھی چادر تھلے آ، ایویں گل ہے تے رسول بھی چادر دے تھلے نے، سیدہ بھی چادر دے تھلے نے۔ تے شاہ جی لفظ میں کہنے لگا اور سیدہ یہ چاروں عظیم چادر کے نیچے ہیں، یہ چاروں عظیم سارے چادر کے نیچے ہیں نا، پانچویں کا میں ذکر روک رہا ہوں، یہ چاروں عظیم ہیں، حسن بھی عظیم ہے، حسین بھی عظیم ہے، علی بھی عظیم ہے، رسول اللہ بھی عظیم ہے۔ تے لفظ آکھاں بطول، شاہ جی فون نو چھڑ دے لفظ تو دے آستے نے ہر جگہ تو نیچے لبنا ہے مال، توجہ چاہوں گا۔ عزیزان محترم رسول بھی عظیم ہے، بطول رسول بھی عظیم ہے، علی بھی عظیم ہے، حسن بھی عظیم ہے، حسین بھی عظیم ہے۔ تے بطول دی ادھر عزت اس تو نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ نبی کی بیٹی ہے، نہیں، حسن کی ماں ہے نہیں، حسین کی ماں ہے نہیں، علی کی زوجہ ہے نہیں، اور بطول کی عزت اس لیے ہے کہ ان چار عظیموں کے باوجود وہ خود عظیم ہے۔ سارے اٹھا جنہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات، وہ خود عظیم ہے۔ اس لیے جب جبریل نے پوچھا تو خالق نے کہا، یہ نہیں کہا کہ چادر کے نیچے محمد ہے، محمد کی بیٹی ہے، محمد کے بیٹے ہیں، محمد کے نواسے، نہیں نہیں۔ جب جبریل نے پوچھا من رب تحت الکساء، میرے اللہ بتا تو صحیح یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو پھر مالک نے کہا ہم فاطمہ تو، اب بولو جنہوں نے سمجھ آ رہی ہے، ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا، چادر کے نیچے فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے ہیں۔ سار اٹھانا ہے، چادر کے نیچے فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے ہیں۔ میرے مالک آج تو بڑے کو چھوڑ کے چھوٹے کے ذریعے تعارف کیوں کروا رہا ہے؟ کسے دی توجہ جی، میں تو لفظ ہی آخنا نا، تو مہربان تو سی بننا ہے۔ صاحبان ایمان آج چھوٹے کو چھوڑ کے، آج بڑے کو چھوڑ کے چھوٹے کے ذریعے تعارف کیوں کروا رہا ہے؟ تجھے کہنا چاہیے تھا کہ چادر کے نیچے محمد ہے، محمد کا داماد ہے، محمد کی بیٹی ہے، محمد کے نواسے ہیں۔ خدا کی قسم دنیا کہتی اگر پیغمبر یہ کہہ دیتے کہ چادر کا، اللہ یہ کہہ دیتا کہ چادر کے نیچے محمد ہے، محمد کی بیٹی ہے، محمد کے نواسے ہیں، تو دنیا سمجھ جاتی ہے اہل بیت انہیں کہتے ہیں کہ جن کا رشتہ ناتا رسول کے ساتھ ہو۔ دنیا سمجھتی، افسوس ہے مجھے اس کے بعد بھی دنیا ہر ایک کو اہل بیت میں شامل کر رہی ہے، وہ بھی اہل بیت، وہ بھی اہل بیت۔ سار اٹھائیے گا، صاحبان ایمان توجہ رکھے گا، اگر نبی اللہ یہ کہہ دیتا کہ چادر کے نیچے محمد ہے، محمد کی بیٹی ہے، محمد کا داماد ہے، محمد کے نواسے ہیں، تو دنیا کہتی کہ محمد کا سسر بھی تھا، محمد کا سالہ بھی تھا، ہے کسی کے دوارا اور رشتے لے آتے۔ آج اللہ نے رسول کو چھوڑ کے بطول کے ذریعے سے تعارف کروایا، اسی لیے ہے کہ یاد رکھو کسی مولوی کے دھوکے میں نہ رہنا۔ اہل بیت رسول کے رشتہ داروں کو نہیں کہتے، اہل بیت بطول کے رشتہ داروں کو کہتے ہیں۔
بیت رسول اللہ کے رشتہ داروں کا نام نہیں ہے، اہل بیت بطول کے رشتہ داروں کا نام ہے۔ بتاؤ کس کس کا رشتہ بطول کے ساتھ ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کچھ کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پھر میں آسان کرنے لگا ہوں۔ یہ بطول ہیں، دو بطولیں ہیں کائنات کے اندر، دو بطولیں ہیں۔ ہر ممبر پہ یہ بات بیان نہیں ہوتی ہے۔ دو بطولیں ہیں، المریم بطول، الفاطمہ تو بطول۔ ایک مریم بطول ہے، ایک فاطمہ بطول ہے۔ ایک مریم آخری لفظ ہے، ایک مریم بطول ہے، ایک فاطمہ بطول ہے۔ صاحبان ایمان یاد رکھیے، ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم ایک نسبت سے عزیز ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں۔ بولو جی، مریم ایک نسبت سے عزیز ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے۔ زہرا از سے نسبت عزیز، زہرا تین نسبتوں سے عزیز ہے کہ وہ حسنین کی ماں ہے، علی کی زوجہ ہے، رسول کی بیٹی ہے۔ بولو جنہوں نے سمجھ آ رہی ہے، آخری لفظ ہے، میں زحمت نہیں دینے لگا۔ بطول تین نسبتوں سے عزیز ہے کہ وہ حسنین کی ماں ہے، علی کی زوجہ ہے، رسول کی بیٹی۔ ختم ہوگی شاہ جی، 5-10 منٹ کے اندر بات تمام ہونے لگی۔ میں نے انشاءاللہ بات کو بند کر دینا ہے۔ صاحبان ایمان، وہ حسنین کی ماں ہے بطول، علی کی زوجہ ہے، رسول کی بیٹی ہے۔ عزیزان محترم، مریم بطول ہے شوہر کے بغیر۔ بولو جی، تھک گیا جی، سمجھ آ رہی؟ مریم بطول ہے شوہر کے بغیر، زہرا بطول ہے شوہر کے ساتھ، اور شوہر کے بغیر بطول رہنا اور بات ہے، اور شوہر کے ساتھ بطول رہنا اور بات ہے۔ المریم بطول، الفاطمہ البطول۔ اور بطول کی تعریف یہ ختم کروں، آخری بات کہوں، مریم بطول ہے شوہر کے بغیر، اور مریم بطول کی تعریف کیا ہے؟ البطول لم ترا امرأۃ قط، بطول اس بی بی کو کہتے ہیں جس نے پوری زندگی میں نجاست دیکھی بھی نہ ہو۔ سار اٹھاؤ، سار اٹھاؤ۔ بطول اس بی بی کو کہتے ہیں جس نے پوری زندگی میں نجاست دیکھی بھی نہ ہو، اور بطول اس بی بی کو کہتے ہیں جسے پوری زندگی مصلی عبادت اپنے آپ سے جدا نہ کر سکے۔ بطول اس بی بی کو کہتے ہیں جسے پوری زندگی قرآن اپنی تلاوت سے روک نہ سکے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ختم ہوگی میری بات۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، مجھ سے پہلے قبلہ 3 عورتوں کا ذکر کر رہے ہیں، جو علماء بھی 3 عورتوں کا ذکر کرنا تے توجہ تھوڑی رہنی چاہیے، اس واسطے کہ میں نے چھتی کرنی پائے گی۔ تسی تھک گیا جے تے مولویاں نو سن کے بندہ تھک ہی جاتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ عزیزان محترم، امیر المومنین فرماتے ہیں دنیا کی ہر عورت میں 3 نقص ہے۔ اے پچھلے بندے جی، سمجھ آ رہی بھائی جی؟ اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے۔ یہ مفتج نہیں سننا، کچھ دسنا میں بھی اسی سن رہے ہیں۔ عزیزان محترم، دنیا کی ہر عورت میں 3 نقص ہے۔ ہر عورت ناقص العقل ہے، ناقص الوراثت ہے، ناقص العبادت ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک قرآن دا فیصلہ جے، ہر عورت ناقص العقل ہے، ناقص الوراثت ہے، ناقص العبادت ہے۔ میں ختم کروں بات کو، بطول ناقص العقل نہیں ہے، ناقص الوراثت نہیں ہے، ناقص العبادت نہیں ہے۔ ہنٹس میں نے دے دیا ہے، اب سوچنا آپ نے ہے۔ دنیا کی ہر عورت ناقص العقل ہے۔ اس کے ناقص العقل ہونے کی پہلی دلیل یہ ہے کہ جب ایک مرد کے مقابلے میں گواہی کے لیے جائے گی، ادھر سے ایک مرد، ادھر سے 2 عورتیں، پاہمیں پی ایچ ڈی عورت نے کیتی ہوئے نا، تے مرد دے مقابلے جدو آئے گی نا، تے بندہ پٹھے وڈ کے جاندہ پیا ہوئے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تھک گیا جے، اور تو میں توڑی گال کرن لگا، انہوں نے میرے نال بولنا چاہیے دا جنہ دا کارج روب ہے۔ توجہ چاہوں گا، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ جنہ دا روب نہیں نا، میں نو پتہ لگ جانا جو انہوں دی چپ تو۔ توجہ چاہوں گا یار، تو توڑی ہر بی بی نے آنا بھی بی بیاں دی گال ہوئی تھی، تو بڑی داد دینا پہ تھے مولوی نے۔ توجہ چاہوں گا، مالک آپ کو سلامت رہے ہوں۔ میں پتہ کرنا کندہ کندہ روب ہے۔ عزیزان محترم، دنیا کی ہر عورت ناقص العبادت، عقل کے اعتبار سے ناقص ہے کہ ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی کو قبول کیا جائے گا، اور ناقص العبادت ہے مہینے کے چند ایام میں ہر مستور کو مصلی عبادت سے دور رہنا پڑتا ہے۔
یہ اس کے ناقص العبادت ہونے کی دلیل ہے۔ اور تیسرا ناقص الوراثت ہے، وراثت کے اعتبار سے ناقص ہے کہ ایک مرد کے مقابلے میں عورت کا آدھا حصہ ہے۔ دیندے جے ایویں گل ہے، چلو نام ہی دیندے پوچھتا لینا چاہیے تھا، شاید سمجھ آ رہی جی، سوزی صاحب سمجھ آ رہی گل۔ عزیزان محترم، ہر عورت ناقص الوراثت ہے، وراثت اعتبار نال ناقص ہے کہ مرد دے 2 حصے عورت دا آدھا۔ توجہ چاہوں گا عزیزان محترم، یاد رکھے بطول اس بی بی کو کہتے ہیں جو ناقص العقل بھی نہ ہو، ناقص العبادت بھی نہ ہو، ناقص الوراثت بھی نہ ہو۔ بطول ناقص العبادت نہیں ہے، ناقص العقل نہیں ہے۔ کیسے؟ جب میدان مباہلہ میں، چونکہ مباہلہ کی بات ہو رہی تھی، جب میدان مباہلہ میں اللہ کی الوہیت کی گواہی کے لیے بطول اتری ہے، ادھر سے 4 مرد اترے ہیں، ادھر سے اکیلی بطول اتری ہے۔ ہائے 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 ہائے، آباد و شاد رہیے۔ یہ اس کے ناقص کامل العقل ہونے کے دلیل۔ اور دوسرا، مہینے کے چند ایام میں ہر عورت کو مسلح عبادت سے دور رہنا پڑتا ہے، یہ اس کے ناقص العبادت ہونے کی دلیل ہے۔ بطول ناقص العبادت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے 336 ہجری تھی، شہر مدینہ تھا، مسلح بچھا پڑا تھا۔ جب مسلمانوں کی صدیقہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ولدت حسن بعد صلاۃ ظہر وصلت العصر، کہ بی بی فرماتی ظہر کے وقت حسن کی ولادت ہوئی، عصر کے وقت بطول مصلی پہ تھی، ظہر کے وقت حسن کی ولادت ہوئی، عصر کے وقت بطول مصلی پہ تھی۔ مہینہ رمضان کا تھا، وقت نماز کا تھا، مہینہ رمضان کا تھا، وقت نماز کا تھا، مصلی عبادت کا تھا۔ اب دل میں خود فیصلہ کریں، کتنی عزت کی مالک ہے بی بی، کتنے وقار کی مالک ہے بی بی۔ عادت بھی ہو جائے، نہ مصلی چھوٹتا ہے، نہ روزہ ٹوٹتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا پانی دی کوئی لوڑ نہیں، مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ عزتوں میں ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ سمجھ آ رہی؟ ختم ہوگی میری بات، سبحان اللہ۔ آخری بات اور زحمت تمام کرنے لگاؤ۔ بی بی ناقص العبادت نہیں ہے، اس لیے کہ باقی ہر جتنے امام ہیں وہ فجر کے وقت آئے ہیں، یہ واحد حسن ہے جو ظہر میں آئے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور 15 ماہ رمضان نصف رمضان تھا، توجہ چاہوں گا، اور مصلی بچھا ہوا تھا، اور ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں ولدت حسن بعد صلاۃ الظہر وصلت العصر، ظہر کے وقت حسن کی ولادت ہوئی، عصر کے وقت بطول مصلی پہ تھی، مہینہ رمضان کا۔ اب دل میں خود فیصلہ کریں کہ کتنی توقیر کی مالک ہے بی بی، کہ بیٹے کی ولادت بھی ہو رہی ہے اور مصلی عبادت بھی ہے اور روزہ بھی قائم ہے۔ ختم ہوگی میری بات۔ اور تیسری دلیل، دنیا کی ہر عورت ناقص الوراثت ہے، وراثت کے اعتبار سے ناقص ہے۔ توجہ ہے؟ ختم ہوگی میری بات، وراثت کے اعتبار سے ناقص ہے۔ توجہ ہے؟ بی بی وہ ہے، بطول وہ ہے، رسول اللہ کی بیٹی وہ ہے جو اپنے باپ کی وراثت کی اکیلی مالک سبحان اللہ، اور مکمل مالکہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ نے رسول کو بیٹے دیے ہیں یا نہیں دیے ہیں؟ رسول کو بیٹے دیے، واپس لے لیے۔ توجہ چاہوں گا، دکھ لگے گا لفظ پہنچا تو وہ رسول نہ آپ نے کیا۔ رسول اللہ کو اللہ نے بیٹے دیے، واپس لے لیے۔ واپس کیوں لے لیے؟ خزانہ توحید میں مصطفیٰ کے لیے بیٹے نہیں تھے بیٹے، لیکن اللہ نے واپس کیوں لے لیے؟ واپس اس لیے لے لیے کہ اللہ یہ پسند ہی نہیں کرتا ہے رسول کی وراثت میں بطول کا کوئی شریک ہو۔ ہائے 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 ہائے، رسول اللہ کی وراثت میں، مصطفیٰ کی وراثت میں، رسول اللہ کی وراثت میں بطول کا کوئی شریک پیدا ہو جائے، اسی لیے بیٹے دیے اور واپس لے لیے۔ آخری بات اور عمل بتانے لگاؤ اگر آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ 10واں امام کی حدیث ہے، 10واں امام ارشاد فرماتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ، اور ختم ہوگی میری بات، کوئی بندہ لیلۃ القدر کی رات جاگ کے گزارے، اے لیلۃ القدر دی رات میں رمضان چاندی ہے تے مولوی بیچارے آہا کے تنوں رہ جاندے جاگو اے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تے کڈے جوان جو تسی پھر نہیں جاگ دے تے ہن ماہ رمضان ہے، اس تو بعد جے 2 مہینے بعد شعبان
یہ ہے رجب، اور اس کے بعد ہے شعبان، اور اس کے بعد ہے ماہ سیام. اور اللہ نے کہا ہے شہر رمضان، یہ مہینہ مہینوں کا سردار ہے، اور یہ میرا مہینہ ہے. شعبان مصطفیٰ کا مہینہ ہے اور رجب علی کا مہینہ ہے. واہ کڈے بہترین تو سی مہین ہو. رجب دے مہینے چ بھی بیٹھے ہو تے شعبان تے رمضان دا ذکر بھی سن رہے جے. توجہ ہے یا نہیں؟ ختم ہوگی میری بات. 10ویں امام کی حدیث ہے، جو بندہ لیلۃ القدر کی رات جاگ کے گزارے او کا عدد النجوم، اس کے سارے اللہ گناہ معاف کر دے گا. اے نسخہ اجدا ہے بے تسی پلے بن لیا نا تو پھر تنوں چھٹیاں ہو جانی ہیں بڑے بڑے کما تو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی بندہ لیلۃ القدر کی رات جاگ کے گزارے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، چاہے وہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو. بولا جنہوں سمجھ آ رہی ہے؟ چوپنوں رہنا چاہیے تھا جڑا معصوم جمع ہے. صاحبان ایمان، چاہے وہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ریت کے ذرات کے برابر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سمندر کے پانی کے قطرات کے برابر کیوں نہ ہو، جو لیلۃ القدر کی رات جاگ کے گزارے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. بزم معصوم میں قبلہ ایک میرے جیسا گنہگار بندہ، سست بندہ، جڑا لیٹ آنا والا بندہ، عشاء اور پچھلی باری بھی پریشان سے بھی تسی لیٹ بڑے آئے تے عید کی بھی میں بڑے پریشان کیتا اور میرے خیال ہے بے اگر نہیں کرتا یا تا میں نو صد دے نہیں. اچھا پکی گل ہے ویلے کتھے آندے پہ جائے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مالک آپ کو سلامت رکھے. عزیزان محترم، وہ میرے جیسا بندہ گنہگار بیٹھا ہوتا سست، اس نے کہا مولا اتنے گناہ بخشوائے جا رہے ہیں لیلۃ القدر کی رات میں، مولا میں تو جاگ نہیں سکا ہوں، میں ستا رہا تے اینے گناہ بخشوائے جا رہے ہیں، کوئی اور طریقہ اگلی بار لیلۃ القدر آوے پتہ نہیں میں ہوا یا نہ ہوا تے مالک کوئی اور طریقہ دسوائے، باہر سے قرآن بتائیے کوئی اور طریقہ. معصوم نے فرمایا سن، دو لڑے ہوئے مومنوں میں صلح کروا دیا کر. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ واہ بھائی واہ، جڑا چپ رہے گا انہوں میرا افسوس لگے گا. مالک آپ کو سلامت رکھے. دو لڑے ہوئے مومنوں میں صلح کروا دیا کر، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا. تیرا جیڑا اگو تو کب چک کے رکھے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ دو لڑے ہوئے مومنوں میں صلح کروا دیا کر، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا. مولا کو گناہ بخشوانے کا اور طریقہ، مولا فرماتے ہیں دو ناراض میاں بیوی میں صلح کروا دیا کر، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا. مولا کو گناہ بخشوانے کا اور طریقہ، مولا فرماتے ہیں جو مومن ہماری ولایت رکھتا ہو اس وہ جب بیمار ہو جائے تو اسے پوچھنے کے لیے چلا جایا کر، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا. مولا کو گناہ بخشوانے کا اور طریقہ، مولا کہتے ہیں جب ہماری ولایت رکھنے والا اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے جنازے میں چلا جایا کر. بولا جنہیں سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کے جنازے میں چلا جایا کر، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا. مولا کو گناہ بخشوانے کا اور طریقہ، مولا فرماتے ہیں ہماری ولایت دل میں رکھ کے سورہ انا انزلنا کی تلاوت کر، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا. مولا کو گناہ بخشوانے کا اور طریقہ، مولا فرماتے ہیں تجھے پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے، تجھے معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے، تجھے علم ہے لیلۃ القدر کیا ہے. مولا مجھے نہیں پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے، مجھے ادراک نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. مولا فرماتے ہیں سن، کالا ہے جدتنا فاطمہ الزہرا، لیلۃ القدر سے ہم مراد، لیلۃ القدر سے مراد ہماری جدہ ہماری دادی فاطمہ الزہرا ہے. ہماری دادی کے دشمنوں پہ لعنت کر کے سو جایا کر، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ.